अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा उर्दू बैठक की तरफ से मैं सब लोगों को सलाम करना चाहती हूँ और आदाब करना चाहती हूँ। हम लोग आज का एक लाइव सेशन हम लोगों ने मुहर्रम की हिसाब से शुरू किया है। एक डिस्कशन सीरीज़ शुरू की है मरसिए के किरदार पर, और आज हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। आप लोगों ने हमारा फ्लायर देखा होगा। तो बगैर किसी मज़ीद डिलेस के मैं नहीं चाहूँगी, क्योंकि ये डिस्कशन मुझे अंदाज़ा है कि जब हमारे साथ इतने मेहमान अच्छे शोरा और अदीब मौजूद होंगे इस डिस्कशन में, तो हम लोगों को टाइम भी लगेगा उसमें, बिल्कुल। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि एक ज़िंदा माशरा जो होता है, उसकी तहज़ीब, उसकी ज़बान और उसके अदीबों और शोरा की तख्लीक दरअसल ऐसा आईना होती है जिससे हम उस माशरे की फ़िक्र और नज़रियात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तारीख़ इंसानियत में वाक़या करबला जो है वो एक बहुत अहम किरदार अदा करती है, और वाक़या करबला ने भी हमें हमारे अदब को ऐसे ऐसे जवाहिर पारे अता किए हैं कि उर्दू अदब को उस पर नाज है। उर्दू अदब के हवाले से और रसाई अदब के तनाजुर में हमारे जो ह्यूस्टन शहर है उसको ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ कई नामवर शोरा और अदीब मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि आज इस महफ़िल मुज़ाकरे में हमारे दरमियान जो शोरा मौजूद हैं मैं उनका मुख्तसर सा तारुफ़ कराती चलूँ। हमारी बेहद खुशनसीबी है कि आज इस महफ़िल में इंतहाई कादिरुल कलाम शायर सरफराज अहमद साहब मौजूद हैं। गज़ल, मरसिया, सलाम हर सिन्फ में फराज़ से कलाम की मंजिलत पर हैं, और हमें ये भी एजाज़ हासिल रहा है कि हम मारिफ़त आरिफ इमाम रखते हैं। बेहद अजीज़, बेहद शफ़ीक जनाब आरिफ इमाम साहब भी हमारी इस महफ़िल में आज हैं, और मजीद अख्तर साहब वो जाने महफ़िल हैं जिनके बग़ैर हमारी महफ़िल बेरौनक रहती। इसलिए आज वो भी एक बहुत अच्छे शायर और एक बहुत अच्छे इंसान हमारे इस प्रोग्राम में आज तमाम मौजूद हैं। और हमारी इस डिस्कशन को आगे चलाने के लिए हमारे साथ हमारे मेज़बान हैं जो पाकिस्तान से मौजूद हैं, हमारे मोहम्मद अली जाफ़ी। ये हमारे उर्दू बैठक के लिए एक बहुत कीमती असासा हैं। अब बाकी मैं ज़्यादा नहीं चाहूँगी कि मैं बोलूँ, मैं चाहूँगी कि अब ये डिस्कशन का आगाज़ करें, और मैं सारा हैंड ओवर कर रही हूँ मोहम्मद अली जाफ़ी को। बीनंदगान अजीज़ और अर्जुमंद को सलाम अर्ज़ करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। हुज़ूर कैसे हैं? अच्छा, अर्ज़ ये थी कि आज की हमारी नशिस्त मरसिए को हमने कोशिश की है कि थोड़े से वक्त में आप शोरा हैं और एक शायर की नज़र में मरसिया निगारी क्या होती है और उर्दू अदब में मरसिया निगारी का क्या मकाम है, और इस बारे में जो बायसेस हैं उनको भी हम डिस्कस करना चाहते हैं। दाई सुन्नत खैरुल अनाम करता हूँ, बड़े खुलूस से सबको सलाम करता हूँ, और बादस सलाम एक जो सवालात एक पढ़ने वाले के जहन में आते हैं वो ये है कि उर्दू अदब में अगर कोई मरसिया निगारी कर रहा है तो क्या वो शख्स इनहेरेंटली बायस्ड हो जाता है, और क्या वो जब मुतअस्सिब होता है तो उसका तअस्सुब उसके शेर पर, उसके फ़न पर असरअंदाज होता है। हज़रात की क्या राय है? मैं मजीद साहब से सिलसिला कलाम का आगाज़ करना चाहूँगा। जी हुज़ूर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शोराफ़ाए महफ़िल, मेरे सीनियर्स। मोहम्मद अली, तासुब का जो आपने जिक्र किया, मैं इसे मुख्तलिफ नज़र से देखता हूँ। मैं ये समझता हूँ जैसे दिस इज एपिक ना, पोएट्री, दिस एपिक पोएट्री। मरसिया जो है एक बहुत तवील नज़्म है और हुज़निया नज़्म, और तवील अरसा हो गया, 40-50 बरस तो कम अज़ कम हो गए कि अब ये मखसूस है शहदाए करबला और सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम
से, क्योंकि वरना मरसिया तो किसी की मौत पे कहा जाता था, जैसे बादशाह गुजर गए, फारसी में तो ये आम था मरसिया, एक कसीदा कि बादशाह वक्त मौजूद है तो कसीदा कहिए, और बादशाह गुजर गया, उसका बच्चा आया, कोई खुदा न खास्ता कोई ट्रेजेडी हो गई तो उसका मरसिया कहा जाता। उर्दू में मरसिया मखसूस हो गया शहदाए करबला के लिए। अच्छा, अब यहाँ ये कहना कि वो लिखने वाला मुतासिब हो जाता है, मैं ये मेरा ख्याल है कि नहीं समझता। हाँ, लिखने वाला फोकस हो जाता, उसे 40, 45, 100 बंद लिखने हैं, उसे अपने मौजू पे रहना है, उसे ये भी देखना है कि रवानी में या जोशे अपना क्या कहें कि जब कलम जोश में आता है और जज्बात जोश में आते हैं तो अपनी तरफ से चीजें बनाकर लिखने लगता है आदमी। तो जैसे एक जाकिर की जिम्मेदारी होती है कि हकायक से ना हटे, तो शायरों पे भी ये बहुत सख्त जिम्मेदारी होती है कि आप हकीकत से नहीं हट सकते। आपका दिल तो चाह रहा है, हाँ, थोड़ा सा मुबालगा और हुस्न बयान अपनी जगह, लेकिन वाकया तब्दील नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूं कि शायर फोकस जरूर होता है, क्योंकि ये सरासर आमद की पोइट्री नहीं है, ये आवर्द है, ये आवर्द है। और में जो रस या जो कैफ आता है वो आपकी मवद्दत, अहले बैत से आपकी मोहब्बत जो है वो उसमें चाशनी डाल देती है, वरना ये तमाम आवर्द होते हैं। मेरा तो ये ख्याल। अच्छा, जो आप फरमाते हैं कि आवर्द है, और तो जब कोई शायरी करता है, हम बतौर शोरा या बतौर फ़नकार क्यों फ़नकार को मुक़य्यद कर देते हैं मसलकों में, फ़िरक़ों में या मज़हबों में? इसकी वजह क्या है और इससे फ़न पर क्या असर पड़ता है? सवाल मुझी से है। जी जी हुजूर। देखिए, हम ये कुदरती फैक्ट है कि ये तकसीम हम नहीं करते, हो जाती है कि फलां गज़ल के शायर हैं, मोमिन राशिद हैं तो नज़्म के शायर हैं, फैज़ साहब नज़्म के शायर, कुछ गज़लें भी मशहूर। अच्छा, उसके बाद हिलाल नक़वी का नाम आएगा, डॉक्टर हिलाल नक़वी तो मरसिया के आदमी हैं। तो ये उन्होंने खुद नहीं चाहा, उनकी मुसलसल मेहनत से और मुसलसल एक ही तरफ तवज्जो से ये क्लासिफिकेशन बन जाती है। उसमें भी हम यानी जानबूझकर कोई ऐसी क्लासिफिकेशन अवाम की तरफ से या अदबी हलकों की तरफ से नहीं होती। कुछ नाम ऐसे होते हैं कि जिनसे वो निस्बत उनके साथ लग जाती है ना। अब ज़फ़र शारिब का नाम आएगा या कैसर भारवी का नाम आएगा तो आपका जहन फौरन उनके मरासी की तरफ जाएगा। हाँ भाई, ये अनीस और दवे को तो छोड़ ही दीजिए ना, वो तो बहुत बुलंद मकाम। मैं आज के दौर की या करंट दौर की मैं बात, और मैं समझता हूँ हमारे सरकार अगर आरिफ के मरसी बहुत मशहूर मारूफ, लेकिन आरिफ का ये है कि उनकी गज़ल भी बहुत पावरफुल है। अभी वो तयन नहीं हो पाया कि ये किस हैसियत में मशहूर होंगे, तो ये हैसियतें भी वक्त तय करता है, हम नहीं तय करते। बहुत उम्दा बात की। अच्छा, बहुत खूब हुजूर। मैं आरिफ इमाम साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप कैसे देखते हैं उर्दू शायरी को पाकिस्तान में और फिर यहाँ अमेरिकाज़ में, कनाडा व अमेरिका, और फिर जो बदलते हुए ट्रेंड्स हैं मरसिए के हवाले से, तो उसमें आप देखिए कि ज़बान की चाशनी जो है उसकी हिद्दत, उसकी लज्जत हमें महसूस होती है मरसिया निगारी में। तमाम तरीक़े के एक्सप्रेशंस आपको मिल जाते हैं, क्योंकि ये ट्रैजिक शायरी है तो इसमें खुशी और गमी दोनों का तज़किरा ज़रूर होगा। तो आपने अपने शेरी सफ़र में
کس طریقے سے نشیب و فراز نوٹ کیے مرثیہ نگاری کے، آپ کے پرسنل ایکسپیرینس ہے؟ ہاں دیکھیں، جہاں تک مجموعی اردو شاعری کا تعلق ہے تو ہر دور میں مختلف فنون لطیفہ. آواز آ رہی ہے میری؟ جی 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 ہاں، اور مختلف ادوار سے گزرتے ہیں، مختلف فیزز ہوتے ہیں. کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ عارف آواز نہیں آ رہی ہے، ہاں اب آواز نہیں آ رہی ہے. آپ حضرات کو آ رہی ہے میری آواز؟ جی آواز آ رہی ہے. بہت ہلکی ہے. اچھا، میں 1 منٹ میں ذرا پھر وہ مائک لگا لوں. جی جی میں نے کوئی مسئلہ ساتھ ساتھ جی حضور کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ ہلو جی ہلو، حضور فرمائیے فرمائیے. اب آواز بہتر ہوئی میری ہاں کچھ؟ بہت بہتر ہو گئی. بالکل ہاں بہت تو بہتر بہت بہتر. تو یہ مختلف ہیں ادوار ہوتے ہیں کہ جہاں فن ترقی بھی کرتا ہے اور زوال پذیر بھی ہوتا ہے، جو زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح. تو یہ کوئی ایک مکمل طور پر ہمیشہ متحرک رہنے والا عمل نہیں ہے. کبھی سکوت کا بھی شکار ہوتا ہے، کبھی جمود کا بھی شکار ہوتا ہے. تو یہ سلسلے زندگی کے دوسرے معاملات کی طرح چلتے رہتے ہیں. دوسرا کیا سوال تھا؟ میں مائک کے اس میں ادھر میں بھول ہی گیا کہ دوسرا جی سوال آپ نے آپ کا جو حضور آپ کا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے اور پاکستان سے لے کر آپ نے یہاں تک کا جو سفر آپ نے طے کیا، تو آپ نے زبان و بیان کے پیرائے تبدیل ہوتے ہوئے دیکھے. اس سے جو فرق پڑا ہے زبان پر، مرثیہ نگاری پر بھی کیا اس کا کوئی اثر ہوا ہے، یا مرثیہ نگاری ابھی تک اپنے کلاسیکل دور میں ہی موجود ہے؟ نہیں، مرثیہ نگاری پر بھی فرق پڑا ہے اور ادب کی دوسری اصناف پر بھی زبان کے انحطاط سے بہت فرق پڑا ہے، جس کو ہمارے لوگ سنجیدہ نہیں لیتے. زبان کو محدود کیے جانے کی باقاعدہ تحریکیں اس وقت بھی چل رہی ہیں ادب میں، اور لفظوں کو مردہ بھی قرار دیا جا رہا ہے، اور لفظ ہماری لغت سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. مطلب ہماری جو پیلٹ ہے احساس کو پینٹ کرنے کی، وہ تو لفظ ہی ہے نا. اس میں جتنے رنگ کم ہوتے چلے جائیں گے آپ کی تصویر مدھم ہوتی رہے گی. اور وہ تصویر مدھم ہوتی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ لفظیات جو ایک زمانے میں بازاری سمجھی جاتی تھی وہ اب ادب میں داخل ہوتی جا رہی ہیں. بہرحال یہ ایک میں تغیر کا سلسلہ ہے، اس میں ضروری نہیں کہ ہر بات آپ کی پسندیدہ ہو. تو یہ بھی ایک سلسلہ ہے جو جاری رہے گا، اور جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. تو جہاں تک مرثیہ بڑا ایک ڈیلیکیٹ صنف ہے، مرثیے میں بہت زیادہ اجمال میں تفصیل کو بیان کرنا ہوتا ہے، تو وہاں لفظ کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے. جو جو لفظ سے ناآشنائی بڑھتی جائے گی، مرثی کی اہمیت گھٹتی چلی جائے گی. اس لیے کہ آپ ایک 100 بند میں، 120 بند میں، 60 بند میں ایک پوری تاریخ کو سمو رہے ہیں. تو آپ وہاں صرف اور صرف استعاروں میں اور تشبیہات ہی میں گفتگو کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ تاریخ نویسی نہیں کر رہے ہیں، اس پر اپنا ایک ریویو تحریر کر رہے ہیں. تو وہ یہ سارے معاملات ہیں جو مرثیے کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں، کیونکہ مرثیے کی سماعت مرثیہ ایسی سماعت کا متقاضی ہوتا ہے کہ شاعر اشارہ کرے اور سامنے اس کی تہ تک پہنچ جائے کہ بات کیا کہی گئی ہے، بجائے اس کے کہ وہ ذاکر کی طرح پورا واقعہ کھول کے بیان کرے. تو اس سے ظاہر بات ہے کہ مرثیے کے اوپر فرق پڑا ہے اور مرثیے کے سامنے کم ہوتے جا رہے ہیں. یہ حقیقت ہے جسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. بعض اوقات لوگ نہیں کرتے، لیکن مرثیے کا سامنے بتدریج بہت تیزی سے کم ہو رہا ہے. بلکہ ایک تحریک یہ بھی چلی ہے کہ مرثیے میں بندوں کی تعداد مختصر ہونی چاہیے، اور میں اس کا بالکل حامی ہوں. مولانا ہمارے دوست کے والد بہت عمدہ
شاعر وحید الحسن ہاشمی صاحب نے یہ ایک تحریک کا آغاز کیا تھا کہ جدید مرثیے کے بند 45 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. یہ ان کی ایک ذاتی رائے تھی, ان کی ذاتی رائے تھی. اور عملی تجربے میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہاں 40 سے 45 بندوں سے زیادہ کی سماعت اس وقت متحمل نہیں ہو سکتی. تو یہ بھی ایک تحریک ہے, مختصر نویسی کی جانب راغب کر رہی ہے لوگوں کو. تو وہ لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ وہ شاعری کریں, علل خصوص مرثیہ نگاری کریں, ان کو کیسے مہمیز ملے گی کہ جو بند ہے تسبیح فاطمہ جو ادا کی امام نے, جاسوس نے خبر یہ کہی آ کے سامنے, کی سیر گھاٹ گھاٹ کی اس دم غلام نے, آب رواں بھی بند کیا فوج شام نے, فوج خدا کو نہر سے دوری نصیب ہے, شہ بولے کیا مذائقہ کوثر قریب ہے. ابھی اگر ہم میں سے کوئی اٹھے اور شاعری کرنا چاہے, وہ مذائقے کو جو ہے وہ ذائقے کی چھوٹی بہن سمجھے گا یا بڑا بھائی, اور اسی طریقے کی شاعری جو ہے وہ جواروں کو پیروں کا استاد بنا دے گا. تو پیر و مغاں سب کے سب برابر ہوتے ہیں شاعری میں. جب ہم جیسا کوئی اٹھے اور شاعری کرنا چاہے, ان کی جو آپ کہیے معاشرے کی ستم ظریفی کی وجہ سے ایک شخص جو سفر کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ فن کو سیکھے, اسے کتنی دیر لگے گی اور ابھی وہ کتنا پیچھے ہے اس نہج پر پہنچنے میں کہ وہ اچھی شاعری کر پائے, خصوصاً مرثیہ نگاری. نہیں, وہ تو بنیادی طور پر وصف ذاتی ہے, وہ اس کے اوپر منحصر کرتا ہے کہ وہ کتنی دیر میں اس کو حاصل کرتا ہے. میری نظر میں ایسے بھی نوجوان 26, 27, 28, میں خیال یہ بھی شاید 26, 27 سال کی عمر کے نوجوان ایسے دیکھیں جو ایسا شعر کہتے ہیں کہ بعض لوگ مطلب اپنے بڑھاپے کی عمر تک پہنچنے تک نہیں کہہ پاتے. اور انہوں نے مراثی بھی لکھے ہیں جس میں مجھے نام لینے میں کوئی عجیب, محمد علی ظاہر ایک نوجوان لڑکا ہے جس کا تعلق جنگ سے ہے, جہاں کی بولی کو جانگلی کہا جاتا ہے. وہ جو ڈائلیکٹ ہے اس کو جانگلی کہتے ہیں, جس سے اندازہ لگا لیجیے. اس نے مولا کائنات کے حوالے سے 110 بند کا جو مرثیہ کہا ہے, اگر آپ سنیں تو اس میں جو شوکت لفظی ہے, اس میں جو شکوہ بیان ہے, وہ آپ کو حیران کر دے گا. تو یہ وصف ذاتی ہے کہ کوئی شخص, کوئی شاعر اس کلام کے مؤثر ہونے میں اور اس کی خوبصورتی میں, پسندیدہ بنانے میں کس حد تک دلچسپی رکھتا ہے اور کس حد تک سیکھنے کا مشتاق ہے, اور تو وہ اس کے لیے راستے آسان ہو جاتی ہیں. اور آپ اپنے تئیں 2 غزلیں, 4 سلام, 5 منقبت کہہ کے اپنے تئیں استاد سمجھ لینے لگے تو پھر سارے راستے بند ہو جاتے ہیں آپ کے لیے, پھر آپ وہیں رہتے ہیں جہاں ہیں. یہ ہے مسئلہ. اچھا, آپ تینوں حضرات سے میرا سوال یہ ہے کہ رسائی ادب کو فروغ ملا اردو زبان میں, یہ صرف اور صرف امام حسین کے غم تلک کیسے محدود ہو گئی, جو غمناک شاعری آپ جسے کہہ لیجئے, اور یہاں تک کس طریقے سے آپ کہہ لیجئے کہ اردو زبان کا ایک سب سے اہم جز بن گیا ہے مرثیہ نگاری, وہ کس طریقے سے کتنے عرصے میں ایسا ہوا کہ اردو زبان میں مرثیہ نگاری کو ایک اہم مقام حاصل ہو پایا؟ دیکھیں, شاعری کا آغاز کائنات میں, صرف میں برصغیر پاکستان کی بات نہیں کر رہا, دنیا میں پہلی شاعری جو ہے وہ رزمیہ شاعری ہے. اوڈیسی, ہومر, اور بہت ساری مثالیں ہیں. میں اس وقت نام لے کے کوئی نیم ڈراپنگ نہیں کرنا چاہتا. آپ تاریخ ادب اٹھا لیں, تاریخ شاعری اٹھا لیں, آپ کو مل جائے گی کہ رزمیہ شاعری سے اس کائنات لفظ میں شاعری کا آغاز ہوتا ہے. تو اس میں ہیرو اور اس میں مذہب کا ایلیمنٹ پہلے دن سے شامل ہوتا ہے. مرثیے کا کمال یہ ہے, اردو مرثیہ, مرثیہ کوئی اردو کی صنف نہیں ہے, مرثیہ عربی سے فارسی میں ہوتا ہوا اردو تک پہنچا. اچھا, ایک بہت ساری تبدیلیاں جو ہوئیں, جو عربی اور فارسی مرثیے سے اردو مرثیہ مختلف نظر آیا, کہ وہاں
मरसिया का फॉर्मेट बदलता रहा। अब हम ये नहीं कहते कि फारसी में मरसिया में लिखा नहीं जा रहा, हाँ मरसिया लिखा जा रहा है, लेकिन उस फॉर्मेट में नहीं लिखा जा रहा जिस फॉर्मेट में उर्दू में लिखा जा रहा है। वहाँ अब प्रोज में भी लिखा जा रहा है मरसिया, नज्म की शक्ल में भी, मतलब नज्म मुहर्रा की शक्ल में भी लिखा जा रहा है, लेकिन उर्दू में एक खास शक्ल उसको फराहम की जिसको हम अब मुसद्दस कहते हैं। और मरसिये की शायरी का सबसे बड़ा कमाल ये था कि उसने रज़मिया शायरी, एपिक और ट्रेजिडी को कंबाइन किया। वहाँ वेस्ट में सिर्फ रज़मिया थी, यहाँ रज़मिया भी थी और रिसाइया भी थी। मतलब एक हीरोज, आप देखें जो जो मरसिये के अज्जा हैं वो उसमें सरफराज भाई ज़्यादा बेहतर तौर पर रोशनी डालेंगे। उसमें पहले औसाफ हैं और उसके बाद उसका रज़मिया है पूरा। तो वो जिसे तलवार का नाम कहा दिया जाता है, जिसे आमद कहा जाता है, पूरा रजज जो है वो सारा जो हिस्सा है उसका रज़मिया है। और अज़ाइया हिस्सा तो आखिर में आता है, उससे पहले सारा का सारा रज़मिया है। तो ये क्योंकि मरसिये का अख्तिताम उन शख्सियात के हालात और उन पर वाक़ होने वाले मसाइब पर होता था जो बदकिस्मती से हमारे यहाँ ग्रोही वरासत समझे जाने लगे कि भाई हुसैन का गम तो सिर्फ शियों की वरासत है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। बड़ा एक अभी बहुत किसी साहब ने बहुत दिलचस्प एक पोस्ट लिखी और वो मौलाना अहले सुन्नत के, कि भाई ये अजीब तमाशा है कि हमसे कोई पूछते हैं कि भाई आपका पसंदीदा सहाबी कौन है, तो हम किसी का नाम ले कहते हैं सुभान अल्लाह। कोई पूछता है कि भाई आपका पसंदीदा सहाबी कौन है, वो कहते हैं किसी और सहाबी का नाम लेते हैं। गरज ये है कि जब कोई ये कहता है कि हाँ मेरे पसंदीदा सहाबी हजरत अली है, तो जवाब में सुभान अल्लाह माशाअल्लाह नहीं कहा जाता, बल्कि ये कहा जाता है कि अच्छा तो आप शिया हैं। तो अब ये हालात की सितम जरीफी है कि मरसिया भी किसी फिक्री उसका गलत फहमी का शिकार हुआ, और वरना वो एक बहुत बड़ी ताकतवर अदबी सिन्फ है जिसने रज़मिया और उसको हुज़निया शायरी को एक यकजान किया। ऐसा कभी नहीं हुआ था लिटरेचर में कि रज़मिया और हुज़निया को यकजान कर दिया, इस तरीके से यकजान किया कि आप उनको अलग अलग कर ही नहीं सकते। इस तरीके से शेरी बुनत का ताना बाना इतना मजबूत उसकी बुनत थी कि आज तक आप उसको अलहदा नहीं कर सकते। और फिर दूसरी बात ये कि फिर उसमें अनीस और दबीर का कलाम ये है कि उन्होंने एक अरबी वाक़े को बर्रे सगीर में बसने वालों की नस नस में उतार दिया। एक सहरा में होने वाले वाक़े को बर्रे सगीर के लोगों का ज़ाती दुख बना दिया उनकी ज़बान में। और देखें, जब तक आप किसी दुख को ज़ाती दुख नहीं बनाएंगे उसके खिलाफ आपकी ज़बान मुश्किल से खुलती है। ये कमाल है अनीस और दबीर का। जी, तो जैसे आपने फरमाया कि एक ख़ास मकतब फ़िक्र से जोड़ दिया जाता है इस ज़िक्र को। गालिब ने भी कोशिश की थी कि वो मरसिया निगारी करें और थकार के उन्होंने यही कह दिया कि दादा को पोता ही रो सकता है। जनाब सरफराज अबद हमारे दरमियान मौजूद हैं और गुज़िश्ता से पेवस्ता जो हमारा सवाल था वही हुजूर आप भी उस पर रोशनी डालिए कि उर्दू ज़बान में रसाई अदब व शायरी को फ़रोग़ कैसे मिला। भाईजान, आप हालात हाजरा के तहत जो सवालात आपने तरतीब दिए हैं वो अपनी जगह हैं। मरसिये का फ़रोग़, मरसिये की तजदीद, मरसिये का अहया जब पाकिस्तान में हुआ तो मैंने इस पौधे को परवान चढ़ते देखा है। कुछ अच्छा, ये इतना बड़ा मौजू है जो आपके वक्त में सिमट नहीं सकता। अब ये बातें जो हैं निज़ाई के साथ वो फ़िरक़ों में कोई कुछ कह रहा है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। जब ये मरसिये के अशरे कायम हुए 1952 में पाकिस्तान में,
تو اس وقت مرثیہ نگاروں میں جناب آل رضا تشریف رکھتے تھے، نسیم امروی صاحب تھے لیکن وہ کراچی میں نہیں تھے بلکہ خیرپور میں ان کا قیام تھا، جوش ملیح آبادی صاحب موجود تھے، اور 1951 میں پہلا جدید مرثیہ جناب صبا اکبر آبادی نے ایرانیان میں پیش کیا. یہ تو یہاں سے یہ ابتدا ہوئی ہے. اچھا اب آپ جو دیکھیں یہ آمد آور یہ مسائل اپنی جگہ ہیں. مرثیہ نگار اس کو کہتے ہیں جب شاعری بالغ ہو جائے نا، شاعری کی بلوغت جو ہے اردو ادب میں، اس کو مرثیہ نگاری کرتے ہیں. ہر آدمی مرثیے کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ اور بات ہے کہ ہر آدمی لکھ رہا ہے مرثیہ، یہ اچھی بات ہے، لیکن مرثیے کے اپنے کچھ تقاضے ہیں. ابھی اجزائے ترکیبی الگ ہیں، بہت سے مسائل الگ ہیں. مرثیے میں سب سے پہلی چیز جو ہے آدمی کو یہ جاننا چاہیے کہ مرثیے کی زبان کیا ہے. اصل بات جو ہے مرثیے کی زبان سے مراد میری یہ ہے کہ اس میں بہت سافٹ لفظ جو ہوتے ہیں، بہت نرم لفظ استعمال ہوتے ہیں اور بڑے معنی خیز لفظ استعمال ہوتے ہیں. اور اس میں جوش ملیح آبادی نے، میر انیس نے تو کیا کہتے ہیں استعارے کوائن کے بہت مرثیہ نگاری میں. دوسری چیز یہ کہ زبان جاننے کا مطلب یہ ہے کہ مرثیہ نگاری کے لیے حفظ مراتب کا جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ جو لفظ مرثیے میں لکھ رہے ہیں وہ لفظ اس شخصیت کے متحمل ہے یا نہیں. مثلا بہت سے لوگ اس طرح کے لفظ لکھتے ہیں امام حسین کے لیے یا مقدرات کے لیے جو وہ اپنے باپ کے لیے نہیں لکھ سکتے، اپنی بہن کے لیے نہیں لکھ سکتے. یعنی حفظ مراتب بہت اہم چیز ہے مرثیے کے اندر. اور زبان کا جاننا کہ بھائی ہر صنف سخن کی زبان مختلف ہے. نظم کی زبان بالکل مختلف ہے مرثیے کی زبان سے، مثنوی کی زبان بالکل مختلف ہے غزل کی زبان سے. تو اس کا ادراک یہ کام جو ہے، ایک پہلی بات تو یہ کہ آدمی شاعر ہو، شاعر ہونے کے بعد شاعری سیکھے بھی کہ کون سی صنف سخن ہے، اس کا تقاضے کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آدمی فن سیکھے. میں نے دیکھا ابتدا میں بہت، میں چھوٹا تھا، پڑھا کم، دیکھا زیادہ، سنا زیادہ. میرے بزرگ تھے اور سب سے پہلا سلسلہ مجالس مرثیہ پاکستان میں قائم ہوا ڈاکٹر یاور عباس صاحب کے گھر پہ. جو اکابرین وہاں پڑھتے تھے ان کے سامنے سلام پڑھنے والوں کا بھی یہ حال ہوتا تھا جیسے آگ سے کھیلتے ہیں. یہ بہت بڑی تاریخ ہے اور اس میں کیا مد و جزر ہیں یہ تو بڑی بات ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں راجہ صاحب محمود آباد پڑھتے تھے، وہاں جوش ملیح آبادی پڑھتے تھے، وہاں آخر میں ڈاکٹر صفدر حسین صاحب بھی شریک ہوئے، نسیم امروی صاحب پڑھتے تھے، آل رضا صاحب پڑھتے تھے. یہ مطلب فرنٹ لائن کے لوگ تھے جو یعنی پھر مرثیہ نگاروں کی تربیت ہوئی اور کس طرح ایک ہال میں بیٹھ کے لوگ شعر لکھ کے لاتے تھے اور ایک تاریخ جاننے والا، ایک ادب جاننے والا، ایک مذہب جاننے والا، یہ ٹیم بیٹھی ہوتی تھی، مرثیہ سنتی تھی اور وہ رہنمائی کرتے تھے اور لوگ مرثیے لکھتے تھے. جس کے بعد پھر جیسے آپ نے کہا سنی شیعہ، اس وقت تو یہ تصور تھا ہی نہیں. کرار نوری بھی مرثیہ لکھ رہے تھے اس زمانے کے اندر، اور خدا آپ کا بھلا کرے کئی شعراء تھے. فاروقی صاحب تھے، وہ مرثیہ لکھ رہے تھے، خمار فاروقی. اور وہ کوئٹہ کے صاحب کون تھے جنہوں نے کوئٹہ سے آتے تھے، وہ جلیلی صاحب، سمجھے آپ. تو یہ شیعہ کا کوئی تصور نہیں تھا. اور جو مجلس ہوتی تھی اس میں شیعوں کی تعداد کم اور کراچی یونیورسٹی کے پروفیسرز کی تعداد زیادہ ہوتی تھی. یہ میں اپنے آپ چشمدید بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا مرثیہ جو ہے یہ دیکھیے بات کیا ہے، اس زمانے میں متقدمین یعنی میر انیس کا زمانہ، پیارے صاحب کا زمانہ، رشید صاحب کا زمانہ، وہ جو کلاسک مرثیہ ہوتا تھا نا، اس میں کیا ہوتا تھا کہ در حال فلاں مرثیہ لکھا جاتا تھا. اس میں کیا ہوتا تھا، مرثیے کا آغاز ہوتا تھا چہرے سے. چہرے کا مطلب یہ کہ مرثیہ جب آغاز ہو رہا ہے تو مطلع کا پہلا مصرع جو ہے وہ مطلع کہلاتا تھا.
وہ یہ بتا دیتا تھا کہ یہ مرثیہ کیا ہے اور کس کے حال کا ہے، مصرع اول. ٹھیک. اچھا اس کے بعد چہرہ ہوتا تھا، چہرے کے بعد پھر گریز ہوتا تھا، گریز کے بعد اس زمانے میں جتنے لوگ جن چیزوں سے باخبر تھے ان کی توجہات مرثیے کی طرف مرغوب کرنے کے لیے یا کھینچنے کے لیے یا لانے کے لیے اس وقت ساقی نامہ بھی ہوتا تھا، رجز بھی ہوتا تھا، جنگ بھی ہوتی تھی، گھوڑا تلوار بھی ہوتا تھا. یعنی یہ اجزاء، اور جب آدمی پوری طور پہ متوجہ ہو جاتا تھا مرثیے کی طرف اور پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری توانائیوں کے ساتھ جب وہ شریک ہوتا تھا تو اس کو پھر گریز دے کے کربلا میں داخل ہو جاتے تھے اور پھر وہ واقعہ کربلا بیان کیا جاتا تھا. یہ تو اس زمانے کا کہ میں نے آپ کو بھی بالکل کی سمری بتائی وہاں کی کیا تھی. جدید مرثیے میں کیا ہوا، اس کے بھی اجزاء قائم کیے گئے، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ جن لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا پاکستان میں وہ بڑی جلدی گزر گئے، اس لیے کہ بزرگ آئے تھے، پھر ان کی تربیتیں بھی ہوئیں اور مرثیے بھی ہوئے. ہم ان خوش قسمتوں میں ہیں کہ ہم ان کے درمیان رہے، ان کو سنا. اب وہ کیفیت نہیں ہے. مرثیہ لکھنے والے اس وقت جو لکھ رہے ہیں اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، لیکن وہ مرثیے سے قطعاً ناواقف ہیں. مطلب سب کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس دور سے منسلک اب جو نئے شروع ہوئے ہیں انہیں خاصی تربیت کی ضرورت ہے، انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ مرثیہ کیا ہوتا ہے، آداب مرثیہ کیا ہوتے ہیں. انتہا یہ ہے کہ ممبر پر بیٹھنے کا سلیقہ بھی بتانا چاہیے کہ مرثیہ پڑھنے کے لیے ممبر پر بیٹھا کیسے جاتا ہے، مرثیہ پڑھنے کے لیے مرثیے کے مطلب ڈیلیوری کیسے کی جاتی ہے، مصرع ادا کیسے کیا جاتا ہے. یعنی بہت سی چیزیں ہیں جو ایک مجلس پر مرثیے سے اثر کرتی ہیں. اور جہاں تک یہ کہیں کہ صاحب یہ شیعوں کا کام ہے، سنیوں کا کام ہے، یہ ایک اسلامی کام ہے. امام حسین نہ شیعوں کے تھے نہ سنیوں کے تھے. ڈاکٹر یاور عباس صاحب کا جملہ تھا کہ مسلمانوں میں دو فرقے ہیں، ایک محبان اہل بیت، ایک دشمنان اہل بیت. جو محبان اہل بیت ہیں یہ ان کا کام ہے، اور جو دشمنان اہل بیت ہیں یہ ان کے لیے ایک جی حضور. یہ پیمرا یہاں بھی آ گیا کیا؟ جو مت بند کرو آوازوں کو، اس میں اچھا مجید اختر صاحب اس ضمن میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں حضور؟ نہیں سرفراز بھائی بول رہے ہیں لیکن آواز ان کی غائب ہے. جی میں ان کے سرفراز انکل آپ کا جو مائک ہے وہ میوٹ ہوا ہوا ہے، اس لیے آپ کی ہمیں آواز نہیں آ رہی ہے. ہاں ان سے کیا سرفراز صاحب انمیوٹ کیجئے خود کو. بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول کے جہاں اب تک آئی تھنک انہیں کچھ ٹیکنیکلی کچھ مسئلے ہو رہے ہیں، آپ لوگ کنٹینیو کریں، وہ ہمیں جوائن کر لیں گے. جی جناب مجید اختر اس ضمن میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے حضور؟ دیکھیے بہت سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے اور میں آپ کے خدمت میں تہنیت پیش کرتا ہوں کہ عموماً ایسے سنجیدہ پروگرام نہیں ہوا کرتے. بہت خوبصورت گفتگو ہوئی. تو عارف امام اور سرفراز بھائی نے بہت اچھے نکات، اور خاص طور پہ عارف کا یہ کہنا کہ انیس اور دبیر اسے ایک عام لیول پر لے آئے اس ٹریجڈی کو، اور سامع کا دکھ بنا دیا، اسے قاری کا دکھ بنا دیا. میں اس میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا کہ نہ صرف یہ کام انہوں نے کیا بلکہ انیس نے خاص طور پر کربلا کو ہندوستان کے یا ہندو پاک کہہ لیجیے، ہندوستان کے کلچر سے جوڑ دیا. جب تک بات کلچر سے متعلق نہیں ہوتی دلوں میں اثر نہیں کرتی. پروفیسر باروی پنجاب کے گاؤں جا کر مرثیہ پڑھتے تھے کیونکہ وہ کلچر میں رچ بس گیا مرثیہ. اور یہ ذکر، اس ذکر کو اس لیول پر لانے میں
انیس کا بہت بڑا کردار. دیکھیے نا عربوں میں تو یہ چیزیں نہیں تھی. امام حسین تو عرب کلچر سے آئے تھے نا. تو عرب کلچر میں جھولا کہاں تھا؟ عرب کلچر میں مہندی کہاں تھی؟ عرب کلچر میں صحرا اور دولہا اور دلہن اور بیوی سے اپنا بیوی فاطمہ صغرا سے رخصت کے بیان. اور پھر یہ کہنا کہ سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے. واہ یہ ہندوستانی تہذیب ہے جناب. سندل سے مانگ عرب عورتیں بھرتی ہیں کیا؟ لیکن سندل سے مانگ جب بھری جائے گی تو ہماری عورت جو سن رہی ہے وہ ریلیٹ کر پائے گی. وہ ریلیٹ کر پائے گی. یہ جادو انیس کا بنایا ہوا. رہ گئے اب کہ بھئی کیا ترقی ہوئی مرثیے میں. تو آپ یہ دیکھیے کہ پہلے موضوعاتی مرثیہ نہیں تھا. جیسا سرفراز بھائی نے کہا کہ چہرہ مطلع جسے کہا جاتا تھا, مطلع سے بات بنتی تھی, اسی سے بے شعر کہے جاتے تھے. بالکل. پھر مرثیہ جو ہے ایک شہید یا ایک مخدرات عصمت میں سے کسی ایک کے لیے مخصوص ہوا. پھر موضوعاتی مرثیہ انٹروڈیوس ہوا اور ہاتھ پہ لکھا جا رہا ہے اور رات پہ لکھا جا رہا ہے. ہمارے عارف امام صاحب کا خون پہ بہت شاندار مرثیہ ہے. تو یہ موضوعاتی مرثیہ شروع ہوا. لیکن بات وہی ہے کہ مرثیہ جیسا سرفراز نے کہا کہ جب آپ اپنے پیک پر ہوتا ہے شاید تب مرثیہ کہہ سکتا ہے, اور جب وہ اس کو خود فیل کرے, وہ خود اس واردات سے جو گزرتا ہے تب وہ بند پہ بند لکھنا چاہتا ہے. ایک بات اور عارف نے جو کی میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ اب زمانہ وہ نہیں رہا کہ آپ 100-150 بند کا مرثیہ کریں. ایک تو سامع مختصر ہو گئے, زبان دانی محدود ہو گئی بہت زیادہ. اب تو ممبر سے ذاکر اچھی گفتگو نہیں کرتا تو شاعر کون سنے گا. عامیانہ پن آ گیا. بہت ورنہ نسیم عباس رضوی اور علامہ رشید ترابی جیسی گفتگو اب کون کرتا ہے اور کون سنتا ہے. یعنی بہت عامیانہ پن ہمارے ممبر پر بھی آیا, ہماری شاعری پر بھی آیا. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اعجاز ہے سید الشہداء کا کہ ذکر جاری. نئے بچے لکھ رہے ہیں, جیسے عارف نے مینشن کیا, میں کراچی کے 2 مرثیہ نگار بہترین شاعر ہمارے ظہیر عباس اور جوہر عباس, دونوں بہت اچھا کلام کر رہے ہیں, بالکل نوجوان. وہ ایک دوسرا پہلو دیکھیں, شاید سرفراز بھائی آ گئے یا اگلا سوال لائیے. وہ آ رہا ہے. آپ حضور کلام سلسلہ کلام جاری رکھیے. جی میں حاضر ہو گیا عرض کر رہا تھا. آگے سرفراز بھائی آگے بھائی. اب اگر رجا نے فون کیا تو پھر ڈسکنیکٹ ہو جاؤں گا. میں اس معاملے میں بالکل بھائی کچھ جانتا نہیں ہوں, مجھے معاف کر دیجیے گا, جاہل آدمی ہوں, بڑی مشکل سے کنیکٹ ہوتا ہوں. مجید اختر صاحب فرما رہے تھے کہ اتنے اگر جو ہے زیادہ بند والے مرثیہ لکھ دیں گے لوگ تو ویسے ہی جن کو زبان نہیں آتی ان کے سارے بند ٹوٹ جائیں گے اور پھر بندہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا تم تو اتنے بھی نہیں جتنا ہے قد تلوار کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ مجید اختر صاحب کو تو 100 سلام, اور میں ان کی رائے سے متفق ہوں. اور یہ تحریک جو تھی ہاشمی صاحب کی, یہ اس زمانے میں لوگوں نے قبول کی نہیں. اچھا جو شاعر تھے نا, ایک تو کچھ شاعر ہوتے ہیں جو اجمال سے کام لیتے ہیں, اور کچھ شاعر ہوتے ہیں جو تفصیلاً آپ کتنا ہی کہیں. اصل میں شاعری تو ہے ہی کیپسولنگ کا نام, کہ آپ جیسے تلمی ہے نا, ایک بہت بڑے واقعے کو ایک لفظ میں سمیٹ دینا ہے تلمی, ٹھیک ہے. اسی طرح کنائے وغیرہ, میں اس طرف جانا نہیں چاہتا, لیکن شاعری ہے اجمال کا نام. اس میں اچھا دیکھیے مرثیے جو ہیں وہ 1000 بن کے, 1100 بن کے, 250 بن کے, 500 بن کے مرثیے. اس زمانے میں لوگوں کے پاس وقت بھی بہت تھا, اور اس زمانے کی سماعت جو تھی نا, اس سماعت کے شاید اس دور میں موجود نہیں ہے. نہ وہ زبان سمجھتے ہیں, نہ ان کا تاریخی مطالعہ ہے, نہ وہ فن سے واقف ہیں.
آپ جو باتیں کر رہے تھے نا کہ بھائی شیعوں کی اور سنیوں کی، وہاں یہ مسئلہ نہیں تھا، وہاں علمی مسئلہ تھا، وہاں ادبی مسئلہ تھا. اس مسئلے کو لوگ آ کے مرثیے کو سنتے تھے. مرثیہ ایک ادبی شاہکار ہے. آپ کہتے ہیں کہ شاعری کا اثر مرثیے پہ، میں کہتا ہوں مرثیے کا اثر پورے اردو ادب پر ہے. واہ. اور یہ مرثیہ بتدریج بڑھا ہے. ہمارے یہاں روضہ خوانی سے ہندوستان کے اندر مختلف اصناف میں مختلف صورتوں میں روضہ خوانی ہوتی تھی. اس لیے سودا کے بعد جو ہے یہ اس کی صورت جو ہوئی مسدس کی صورت ہوئی. اچھا، اب اس میں مسدس کے اندر بھی مسئلے تھے کہ جو آپ مرثیہ لکھتے ہیں، جو اس مرثیے میں کوئی بیت یعنی 4 مصروں کے بعد آنے والے 2 مصرے جو ہوتے ہیں نا، وہ بیت جو ہے وہ چوتھے مصرے سے منسلک ہوتی ہے، یعنی چوتھے مصرے سے بیت نکلتی ہے. اور بیت کبھی غیر مردف نہیں ہوتی، یعنی وہ قافیہ اور ردیف کے ساتھ مطلع کی صورت میں بیت ہوتی ہے. یعنی اب یہ ایک فنی سلسلہ ہے، میں اب اس کو بھی طوالت کا شکار نہیں ہونے دیتا. میں اب صرف آپ سے بتا رہا ہوں کہ آپ اصل بات جو ہے، آپ مرثیہ اگر طویل لکھ سکتے ہیں پوری توانائیوں کے ساتھ، اور ایسا مرثیہ کہ مجمع ہلے نہیں، ضرور لکھیں. اگر آپ مرثیے میں تخفیف کر سکتے ہیں، 40-50 بند میں مرثیہ لکھ سکتے ہیں اور لوگوں کی تشنگی بجھا سکتے ہیں، ماشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو مرثیے کا تقاضا ہے وہ 40 بند میں اگر آپ پورا کر سکتے ہیں 40 بند میں پورا کریں، اور 100 بند میں پورا کر سکتے ہیں تو 100 بند میں پورا کریں. ٹھیک ہے نا. تقاضائے مرثیہ یہ ہے کہ آپ ایک میسج، یعنی ایک ادبی توانائی کے ساتھ ایک میسج کنوے کر رہے ہیں، اور وہ میسج امام حسین علیہ السلام کا ہے. وہ یہ سوچ کے لکھنا چاہیے کہ یہ امام حسین کا میسج ہے. یہ شاعر، بہت سے لوگ جو میسج دیتے ہیں نا وہ شاعر کا میسج ہوتا ہے، حسین کا میسج نہیں ہوتا. یہی ہمارے یہاں آج کل خطیب بھی کر رہے ہیں کہ 2-4 انہوں نے آیات پڑھی، 2-4 انہوں نے احادیث پڑھی، 2-4 انہوں نے واقعات پڑھے، اور اس میں اپنے مقصد کا نتیجہ نکال لیا، اور اس نتیجے کے تحت سننے والوں کو گمراہ کر دیا. یہ کام آج کل ماشاءاللہ خود چل رہا ہے ہر طرف، کہ بیان کچھ ہے، مقصد کچھ ہے، نتیجہ کچھ ہے. یہی کام شاعری میں ہو رہا ہے. اچھا، اب اس وقت فقدان اس بات کا ہے کہ جو مرثیہ لکھنے والے ہیں ان کی تربیت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، انہیں یہ بتانے والا نہیں ہے کہ یہ لفظ مرثیے کا ہے یا نہیں ہے، یہ مصرع ہے کہ نہیں ہے. یہ مصرع جو ہے، آپ نے دیکھیے بہت سے لوگ جو کام کر رہے ہیں، اب میں بہت بات کرتے ہوئے گھبرا بھی رہا ہوں اور بات کو چھوٹا بھی کر رہا ہوں، بیانیہ شاعری کرتے ہیں. آپ نے ایک سیدھا ایک واقعہ کیا، واقعے کو منظوم کر دیا، صحافی مطلب وہ صحافت کر دیا آپ نے شاعری میں، کہ آپ نے ایک واقعہ سنا، واقعے کو آپ نے نظم کر دیا، تو اس میں شاعری کہاں گئی بھائی؟ آپ نے کام کیا کیا اس کے اندر؟ بیان یا مصرع سیدھا، نہ اس کے اندر کوئی شاعری کی رمق پائی جاتی ہے، نہ شاعری کا ایسنس ملتا ہے اس میں. سیدھے مصرے پڑھتے چلے جا رہے ہیں آپ. اچھا، یہ سیدھے مصرے بھی بڑے اہم ہوتے ہیں، لیکن یہ کب ہوتے ہیں اور ان کا اثر کب ہوتا ہے؟ یہ صرف مبکی بندوں میں ہوتا ہے، مصائب میں ہوتا ہے. مصائب میں چمکدار مصرے نہیں لکھے جاتے، مصائب میں سیدھا ہی مصرع لکھا جاتا ہے، اور وہی مؤثر ہوتا ہے. اس لیے کہ جو واقعہ آپ نظم کر رہے ہیں اس کی اپنی اتنی طاقت ہوتی ہے، اس واقعے کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آپ جو بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ ضرور اثر کرتا ہے. اس میں کوئی فنکاری کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن اس سے ہٹ کر آپ کو پوری فنکاری کی ضرورت ہے وہاں تک لوگوں کو لانے کے لیے. جی ارشاد فرمائیے. اچھا، ابھی آپ فرما رہے تھے روضہ خوانی، تو میں 2 سوال کرنا چاہوں گا آپ تینوں حضرات سے کہ یار روضہ ایک تو خوانی بات جو یہ ہے کہ آپ 3 حضرات سے جب ایک سوال کرتے ہیں تو یہ 3 حضرات ایک ساتھ جواب نہیں دے سکتے، ابھی آپ کی ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ ہوئی نہیں ہے. ایک یہ آدمی کہ سے ایک سوال کر. جو قیام جو ہے نا وہ متصل برکوع ہوتا ہے، اس کے بعد سجود ہوتا ہے، تو آپ جو ہے نا وہ ارکان میں سے ایک رکن ہے. ہاں، تو میری عرض یہ ہے کہ روضہ خوانی سے ہمارے مجلس جو ہے اس کا جزء لا ینفک ہے مرثیہ. ایسا ہونا کب سے شروع ہوا، اور جو ایک ڈسٹنکشن ہے
مرثیہ نگاری اور نوحہ نگاری یا نوحہ خوانی میں وہ کیا ہے؟ دیکھیے تو اب اس آپ کو اس کا سماجی پہلو سمجھیے. روضہ خوانی جو تھی اصل میں ایک جو مجلس ہوتی تھی نا اس میں صرف روضہ خوانی ہوا کرتی تھی, جس کو اب ہم نے ترتیب دے کے ہمارے بزرگوں نے ایک سلسلہ شروع کیا جس کو سوز خوانی کا نام دیا. مسئلہ یہ کہ لوگ اس کو بھی بھول گئے. آج بھی میں آپ کے میڈیا پہ دیکھتا ہوں وہ لکھتے ہیں مرثیہ, مرثیے کے بعد دیکھا تو سوز خوانی آ رہی ہے. اب مرثیے کا مطلب ہے مرثیہ تحت اللفظ یا مرثیہ نو تصنیف. سوز خوانی وہی روضہ خوانی کی طرح جہاں سے مجلس کا آغاز ہوتا ہے, جس کو اذان مجلس بھی کہتے ہیں, وہ ہے سوز خوانی. اس سوز خوانی میں قطعات ہوتے ہیں, رباعیات ہوتے ہیں, سلام ہوتے ہیں, اور کیا نام ہے سوز پڑھا جاتا ہے, اور اس کے بعد چند بند مصائب کے مرثیے کے پڑھے جاتے ہیں. یہ تو ہے جناب سوز خوانی. ٹھیک ہے. سوز خوانی کے بعد جو ترتیب, اب ممبر کا مسئلہ آتا ہے. سوز خوانی ختم ہو گئی, اب سلام پڑھا جائے گا. سلام پڑھا جائے گا, یہ ترتیب بھی پاکستان میں ہوئی ہے. پہلے سلام نہیں ہوتا تھا مجلس کے درمیان. سوز خوانی کے بعد سلام پڑھا جاتا تھا. سلام پڑھنے والوں میں عموماً منقبت خان پڑھتے تھے سلام, اس کے بعد شاعر بھی گھس گئے حسب توفیق, اور اس کے بعد خطیب یا شاعر مرثیہ پڑھنے والا. جب مرثیہ نگار اپنا مرثیہ ختم کر دیتا تھا اس کے بعد نوحہ خوانی ہوتی تھی. ٹھیک. تو یہ ایک مجلس کی ترتیب تھی کہ آپ سوز خوانی سے نوحہ خوانی پہ جا کے مرثیے کا اختتام کرتے تھے, مجلس کا اختتام کرتے تھے. یہ ایک سلسلہ بزرگوں نے طے کیا. اچھا, اب لوگ چونکہ پاکستان میں نہیں رہے اور برسوں سے یہاں آباد ہیں تو وہ یہ ترتیب بھی بھول گئے ہیں. میں نے کئی جگہ دیکھا کہ پہلے ماتم کر لیا, اس کے بعد کسی نے سوز پڑھ لیا, پھر کسی نے سلام پڑھ لیا, پھر مطلب وہ ایک سلسلہ چلتا رہا, اور لوگوں نے کچھ اپنے تقدس کو قائم کرتے ہوئے انہوں نے کہا صاحب شاعر جو ہے وہ ممبر پہ نہیں بیٹھے گا, اور منقبت خان جو ہے وہ ممبر پہ, یعنی اس قسم کے میں کیا کہوں, یہ مسائل بہرحال یہاں میں نے دیکھے آگے. لیکن الحمدللہ اب تو خاصی بہتری ہو گئی ہے اور لوگوں کو یاد آ گیا ہے کہ بزرگوں کا طریقہ کار کیا تھا. اچھا مجید اختر صاحب, آپ بھی اسی بات کو آگے بڑھائیے کہ مرثیہ کب سے جو ہے وہ مجلس کا باقاعدہ ڈیکورم کا حصہ ہوا ہے؟ ڈیکورم کا حصہ تو خیر بہت بعد میں ہوا. پہلے تو مجلس ہی مرثیہ ہی مجلس ہوتا تھا. جی یہی میری بعد میں آیا. پہلے تو شاعر ہی زیب ممبر ہوتا تھا. اب جو انیس کے اتنے مراثی آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہ جو دبیر کے اتنے مراثی ہے بعد نہیں, انیس و دبیر تو بعد کی بات ہے. میں کہتا ہوں امام زین العابدین کے زمانے سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک چھوٹا سا ذاکر امام علی رضا کے دور میں امام فرش پہ تشریف رکھتے ہیں, بے شک ممبر پہ شاعر کو بٹھایا جاتا تھا جناب کہ آپ ہمارے جد کے مسائل بیان کیجیے. جی. اور یہ امام علی رضا علیہ السلام کی وہ پردہ کھچوا کر, شاعر کو روک کر پردہ کھچوا کر خواتین عصمت کو بلایا کہ بیٹھو آ کر, پھر مرثیہ شروع ہوا. تو یہ شاعر کا وہ مقام تھا. دیکھیے نا, امام کی موجودگی میں کسی کی مجالے کے حدیث بیان کرے, کس کی مجال ہے؟ وہی حفظ مراتب کا مسئلہ ہے نا, وہاں تو وہی حفظ کوئی کر مراتب. نہیں سکتا. لیکن شاعر اپنی نظر سے, جیسے عارف نے کہا کہ شاعر تاریخ دان نہیں ہے, نہ وہ تاریخ نویس ہے. بے شک تاریخ نہیں بیان کر رہا ہو, وہ ایک واردات بیان کر رہا ہے. مجید بھائی میں ذرا سا یہ پہلو ایک رہ گیا تھا کہ یہ بات بہت سچی اور اچھی کی عارف نے کہ مرثیے کو کچھ لوگ تاریخ بھی سمجھتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں اس کو مطلب مختلف نام دیتے ہیں. یہ کریشن ہے, یہ تخلیق ہے. ہم یہ واقعہ جو ہے ایک شاعر سنتا ہے کوئی, تو وہ واقعہ بعین ہی بیان نہیں کرتا. اگر وہ بیان کر دے تو وہ شاعر ہی نہیں ہوتا. شاعر اگر گرمی سنے گا تو جو گرمی وہ محسوس کرے گا وہ لکھے گا. آپ کی بتائی ہوئی گرمی, آپ کا بتایا ہوا جنگ کا ماحول, اب بہت سے رجز جو لکھے گئے ہیں آپ کو کہیں مقاتل میں ملیں گے ہی نہیں وہ رجز جو انیس نے لکھے ہیں. ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب, آئی تو کیا کباب کیا وہ جی ماہی کباب ہو رہی تھی جی جی
یہ تو اس گرمی نے شاعر کے سینے پہ جیسے اتری ہے وہ گرمی انیس نے ایک بات اسے وہ بیان کی کیا کہ جہاں لفظوں کی بات ہو رہی تھی کہ گلدست معانی کو نئے ڈھنگ سے باندھو، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. یہ 100 رنگ سمجھ لینا تو میں اس کو شاعر مان لوں گا کہ یہ 100 رنگ ہیں کیا. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. اب کہاں تاریخ لے کے پھر رہے ہو، کہاں زبان لے کے پھر. جی کیا فرما رہے تھے؟ حضور میں آپ عرض یہ تھی کہ نوحہ خوانی اور مرثیہ نگاری میں کیا بیسک ڈسٹنکشن ہے؟ ارے یار کیسی بات کر رہے ہیں آپ. نوحہ خوانی کو جا، مرثیہ الگ ہے بھائی. نوحہ خوانی اب جو ہوتی ہے وہ 2 مصروں کے یعنی سلام سے ہوتی ہے یا مثلث سے ہوتی ہے یا محمد سے ہوتی ہے. اور مرثیہ جو ہے ایک نظم مسلسل ہوتا ہے. نوحہ خوانی نظم مسلسل کا نام نہیں ہے، وہ متفرق ہوتے ہیں اس کے بند. مرثیہ جو ہے وہ متصل ہوتا ہے ہر بند دوسرے بند سے، جس کو مرثیے میں استخاں بندی کہتے ہیں. تو نوحہ خوانی میں کوئی استخاں بندی نہیں ہوتی ہے. اور اس وقت جو نوحہ خوانی، میں معذرت چاہتا ہوں، میں جسارت نہیں کرنا چاہ رہا کوئی، آپ سنیں اور محسوس کریں کہ نوحہ خوانی میں بھی اس وقت مطلب کچھ تکلیف دہ مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں، شاعری کے حوالے سے بھی، پڑھت کے حوالے سے بھی. اور مرثیہ خوانی سے ویسے ذکر کا ایک رابطہ ضرور ہے مرثیے میں اور نوحے میں، لیکن ادبی اگر آپ کا کہیں تو بالکل نہیں، کوئی نہیں. اچھا، جتنے اسکول آف تھاٹس ہیں ہمارے پاس جو مرثیہ نگاری کو لے کے آگے چلے ہیں، مثلا دکنی یا اودھی یا دہلوی یا ہمارے پاکستانی شعراء ہیں، جناب عارف امام صاحب، آپ کس سے زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں، یا آپ کو پرسنلی کون سا اسکول آف تھاٹ پسند ہے اس مرثیہ نگاری میں؟ نہیں، مرثیے میں اس قسم کے اسکولوں پر یقین نہیں رکھتا، اس لیے کہ میراث کی طرح ہے، جہاں سے اچھا ملے لے لیجیے، جہاں سے اچھا ملے لے لیجیے. اور بنیادی طور پر تو نہیں یار، آپ اسکول آف تھاٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پہلے وہ ہوتا کیا ہے. پہلے وہ ہوتا کیا ہے یہ کہ وہ جہاں پر جب اردو زبان کی بات ہوتی ہے نا تو وہاں تو اسکول ہوتے ہیں، لیکن اصناف سخن میں کوئی اسکول نہیں ہوتا. سخن میں تھوڑی اسکول ہوتے اچھا، اس میں پھر شاعری کی بات ہوتی ہے. اگر دہلی اور لکھنؤ کی بات کریں تو وہاں داخلی شاعری اور خارجی شاعری کا ذکر ضرور ہے. دکن کا اپنا مزاج ہے. یہ شاعری کے حوالے سے. جب مرثیہ نگاری کی آپ بات کریں گے تو اس میں بڑی وحدت پائی جاتی ہے بھائی. کہیں کا بھی مرثیہ نگار ہو، اس کو زبان کا بھی لحاظ رکھنا ہے، اسے حفظ مراتب کا بھی لحاظ رکھنا ہے، اسے استخاں بندی کا بھی خیال. یہ کامن ہے سب چیزیں، اس میں کوئی چیز ممیز و ممتاز نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ. یہ خاص اسکول آف تھاٹ کا آدمی نہیں. میر انیس جو تھے فیض آباد کے تھے، لکھنؤ آ گئے تھے، اور لکھنؤ میں اس وقت طوطی بول رہا تھا مرزا دبیر کا. اور میں دونوں کو برابر کا شاعر سمجھتا ہوں، لیکن دونوں کی شاعری کا جو فرق ہے نا، اب اچھا وہ اس فرق کو لکھنے والا، وہ موازنہ کرنے والا کون تھا آپ کو پتا ہے؟ اچھا بھائی سرفراز بھائی، ایک بہت دلچسپ سوال آیا ہے جی کہ نوحہ خوانی میں آزاد شاعری ہو سکتی ہے؟ سید حسن ارے صاحب نے بھائی، پوچھا ہے. آج کل نوحہ خوانی میں سب کچھ ہو رہا ہے. اور فری اسٹائل. میں بتاؤں آپ کو آزاد شاعری کس طرح ہو رہی ہے کہ پنجاب میں 2 مصرے پڑھنے کے بعد وہ ایک توڑا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ آزاد شاعری ہے. اچھا، پہلے بھی یہ ہوتا تھا کہ جب بین پڑھتے تھے تو لوگ اس میں لحن میں کچھ نثری گفتگو کرتے تھے اور اس کے بعد پھر ایک شعر پڑھ دیتے تھے. تو گنجائش تو ہے اگر وہ لحن. اور اگر آپ بیٹھے میں دیکھیے، آپ جو آج کل جو نا آرگنائز نوحہ خوانی ہوتی ہے کس طرح سے، کہ میں کچھ چیزیں حذف کر رہا ہوں، میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن بیٹ کیسی ہوگی، رتم کیسا ہوگا، ہم کیا پڑھیں گے اور تم کیا پڑھو گے والا مسئلہ بھی ہے. اور اس میں کچھ اور باتیں ہیں جو میں میڈیا پہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. لیکن نوحہ خوانی میں آپ کہیں کہ نظم مورا کہنا چاہیں یا آزاد شاعری کرنا چاہیں، اول تو میں تو ان چیزوں کا عادی نہیں ہوں. مورا تک تو ٹھیک ہے، آزادی کا تو میں بالکل قائل نہیں ہوں، میں تو قید کا آدمی ہوں. تو
کر سکتے ہیں اگر آپ, لیکن اس کا ادبی حوالہ نہیں بنے گا. وہ یہ آپ کیسے ایک رقت کے یہ لیے, آپ ایک محبت کے لیے, ایک ثواب کے لیے, یہ ایک آپ دل, یہ کیسے طے کر سکتے ہیں کہ اس کا ادبی حوالہ نہیں بنے گا؟ نہیں دیکھیے, جب آپ نے اس کو ادب سے نکالی دیا, ایک آپ نہیں تو کہاں آہ جب سے و نکالا گا واویلا وہ؟ کر رہے ہیں, ہاں تو اس میں کوئی ادبی رمق موجود نہیں ہے. ہاں، وہ جو تو اس کو پردے کا دیکھیے, ادب کے جو تقاضے ہیں وہ جملوں میں ادا نہیں ہوتے. ادب کے اپنے تقاضے ہیں نا, اگر آپ ان تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے اور آپ بین کر رہے ہیں, جیسے خواتین مرنے پہ بین کر رہی ہوتی ہیں, کسی حادثے پہ بین کر رہی ہوتی ہیں, وہ ظاہری اس کی ادبی کیفیت نہیں ہوتی. حالانکہ شاعر انہی چیزوں سے ماخوذ کرتا, اسی سے ماخوذ کرتا ہے, اور وہ پھر اس کو شاعری میں ڈالتا ہے, اپنی انڈیلتا ہے اس کو شاعری میں. اگر وہی نہیں ہے اور آپ اسی فارم کے اندر پیش کر رہے ہیں, رقت کے لیے, ثواب کے لیے, محبت کے لیے, کوئی اس میں حرج نہیں ہے, لیکن اس کا کوئی ادبی حوالہ نہیں بن سکتا میری نظر میں, میرے خیال. وہ تو کنٹینٹ تو وہ ہے نا, اس فیصلہ کرے گا کہ اس نے کس طریقے سے بیان کیا ہے اس کو. تو وہ یہ پھر الگ بات ہے نا, اگر اس نے اس طریقے سے بیان کیا ہے اور ادب کو ملحوظ رکھا ہے تو الگ بات ہے. ہاں وہی نا, ہم اس دیکھیں میں اگر بغیر دیکھے اجازت کوئی ہو حد نہیں کھینچ سکتے. ہاں اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں. جی جی حضور, بسم اللہ. بات یہ ہے کہ آپ مرثیہ جو ہے, تو مرثیہ تو جیسا پہلے گفتگو ہوئی کہ وہ تو ایک شاعر ایک موضوع کو لیا اس نے, اور پھر وہ تمام پورے ہسٹری کو تقریباً کور کرتے ہوئے, اپنے موضوع سے منسلک رہتے ہوئے, اور پھر وہ مصائب تک, اور پھر ایک شہید یا کسی ایک کے مصائب تک آتا ہے. تو وہ ایک بالکل الگ ماحول ہے جہاں شاعر اپنے فن کا اظہار کر رہا ہے. نوحہ ایک بالکل مختلف, جیسا سرفراز بھائی نے کہا, نوحہ بالکل مختلف چیز ہے. نوحہ کا مقصد ہی ماتم داری ہے. اب ہمارے کلچر موجودہ کلچر میں نوحہ کا مقصد ماتم داری, وہ لے میں بھی پڑھا جائے گا, اس میں سوز بھی ہو, اس میں ایسے ٹچی اشعار ہو کہ انسان کا دل دکھ جائے. اچھا, ایک اور اب سوال. اس کا فارمیٹ کی گفتگو اردو نہیں رہا نا اب. نوحہ ہمارے ڈفرینٹ کلچرز بھی تو ہیں نا, سندھ بھی ہے, پنجاب بھی ہے, اور پہلے انڈیا پاکستان میں تو گجرات بھی تھا اور دکن بھی تھا, اور ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے وہ اپنا نوحہ پڑھتے تھے. اور ہمارے ہاں اب جو نئی صورتحال ہے اس میں پنجاب کا بھی اثر ہے, سندھ کا بھی اثر ہے. تو یہ تمام اثرات مل کر اب ایک نیا نوحے کی ایک نئی شکل آ رہی ہے. ادبی مقام بنتا ہے یا نہیں بنتا, کیونکہ اب ہم اردو والے لوگ ہیں, ہمارے اپنے محفوظات ہیں, میں تعصبات تو نہیں کہوں گا, ہمارے اپنے محفوظات ہیں. We have some reservations. We don't want to accept. میرا خیال ہے کہ نوحے کا معاملہ, مجھے اگر میں نے تو بات مکمل ہو گئی مجھے اکثر آپ کی, جی جی, تو میں خیال ہے نوحے کا اور بین کا تعلق بہت زیادہ, ہمیں اس کو ادبی اس میں, ہاں حفظ مراتب اپنی جگہ بالکل درست, کہ وہ لفظ, وہ طرز بیان جو آپ منتخب کر رہے ہیں اپنے اظہار غم کے لیے, اس کو شائستہ ہونا چاہیے, حفظ مراتب کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن بین تو بین ہے نا, چیخ مارنے سے پہلے آدمی یہ نہیں کہتا کہ یہ کون سے راگ میں ہے, وہ تو چیخ مارتا ہے. صحیح. تو نوحہ تو اگر ہم اس کو ایک ادبی صنف کے طور پر دیکھنے لگیں گے تو ذرا سی مشکل ہو جائے گی. کہ میں اپنی بات پوری طرح کھل کے نہیں کہہ سکتا اس یہاں پر اس مقام کے اوپر, لیکن اس کو ایک تھوڑا سا ایک الگ رکھنا چاہیے کہ وہ تو ایک بالکل ذاتی دکھ کا اظہار ہے, اور وہ جس طریقے سے بھی آدمی کرنا چاہے, ہاں بشرط حفظ مراتب, کہ اس کے طرز بیان سے ایسا نہ ہو کہ اصل بات جو ہے وہ کہیں اور چلی جائے, اور جو غیر متعلق بات ہے وہ سامنے لے کے وہ سامنے آ جائے. تو اچھا, اب ایک طریقے تھا کہ مطلب جیسے سرفراز بھائی نے پوری تاریخ عزاداری, مطلب رسومات عزاداری بیان کی کہ کس طریقے سے روزہ خانیت, وہ جس زمانے میں یہ ساری تشکیلات ہوئیں وہ ایک مختلف زمانہ تھا, وہاں سے ہمیں یہ سلسلہ
नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता चला आया है। अब इसमें तब्दीलियां हो रही हैं, तो अब अगर नई नस्ल चाहती है कि वो किसी अपने मौजूदा तर्ज में कोई चीज़ पढ़ना चाहे, तो अगर वो बुनियादी उसूलों से मुतसादिम ना हो रही हो तो मेरा ख्याल है उसमें कोई हर्ज है नहीं। अगर आप चाहें कि वो रैप में पढ़ना चाहें नौहानी, भाई क्योंकि एक यही बात कर मैं दें। आपसे यहाँ पे और अर्ज करना चाहता हूँ, मुझे आपकी बात से वाकई इत्तेफाक है, और मसाइब की सूरत में और बुका की सूरत में आदमी की कैफियत और होती है। उसमें अगर वो मतलब मैंने कहा ना, बयानिया मिसरों की सूरत में आप उसमें रदीफ काफिया ना रखें, मुहर्रा सूरत हो, मिसरा छोटा बड़ा हो, कोई मसला नहीं है। वो मैं कोई उसको अदबी शाहकार नहीं कह रहा, लेकिन मौजूदा दौर के अंदर जो नौहा खानी हो रही है, देखिए सबसे बड़ी बात जो होती है इस तरह की मजहबी शायरी में, पहले तो अपनी जात की नफी होती है। अगर आपकी जात उस शायरी पर गालिब आ गई, या उस नौहा खानी पर, या जो भी आप कर रहे हैं, अगर आपने अपनी जात को गालिब कर दिया, अब देखिए कह देता हूं मैं कि अगर आप खुलूस दिल से, अगर आपके अंदर वो एहसास जिंदा है और आप अपनी रूहानियत को बरूए कार लाते हुए ये काम कर रहे हैं, तो उसमें खूबसूरत लिबास और अच्छे मनाजिर और वो जो चलते हैं आजकल शॉर्ट्स, ये जो एहतमाम होता है ना भाई, मेरे ऐसे आदमी को वो परेशान करता है। मैं उस बात को उस तरह मैं समझता हूँ कि इसमें रूहानियत खत्म कर दी गई है। जिस वक्त इसमें अदाकारी शामिल हो जाए, जब ड्रेसिंग शामिल हो जाए, शॉर्ट्स शामिल हो जाए, ये पहले नहीं था। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद से ये खराबियां जो हैं मजहबी शायरी में पैदा हुई हैं, खुसूसन नौहा खानी के अंदर। मेरे कहने का मतलब वो कैफियत बरकरार नहीं रहती, वो रूहानियत बरकरार नहीं रहती, वो ताल्लुक बरकरार नहीं रहता इस तरह की आजादारी में और नौहे खानी में। अच्छा, जोश ने फरमाया था, ये मेरा सवाल आरिफ इमाम साहब से और सरफराज अहमद साहब से मुश्तरका तौर पे है, फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट, कि हाँ खुद अपने खून में कश्ती जो कह सकता नहीं, वो हुसैन इब्ने अली का नाम ले सकता नहीं। तो सवाल ये है कि क्या मरसी के लिए इनकलाब आवर होना ज़रूरी है? या पहले आप ये देखें कि जो साहब ने मरसी किस अहद में लिखी, जिस मरसी का हवाला दे रहे हैं आप, तो ये आपने बज़ाहिर एक सवाल किया है, लेकिन इसमें आपने मरसिए का इंसानी मुआशरे की तारीख में जो मुस्बत किरदार है उसकी तरफ भी इशारा कर दिया है। अब हमारे एक दोस्त हैं, बल्कि हम सब के दोस्त हैं, सरमद साहबाई, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, तो उनका एक अलग थीसिस है मरसिया निगारी, हिंदुस्तान के इमाम बारगाहों, कव्वालों और सूफी इज़्म के हवाले से। ज़रूरी नहीं कि आप उससे इत्तेफाक करें या ना करें। तो उनका ये ख्याल है कि ये तमाम असनाफ और ये तमाम जो तरीक़े थे, ये उस वक्त के अंग्रेज़ के महकूम जो वहाँ के बाशिंदे थे, उनकी एक तर्ज मज़ाहमत थी कि वो अपने रंजो गम का इजहार इस तरीके से किया करते थे कि वो एक अपना, और तो कोई सूरत हाल थी नहीं। तो दोस्त के जो 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 मरासी हैं, हाँ, वो उसी, अब जैसे मीर अनीस के यहाँ जो घोड़ा और तलवार, वो एक जो ख्वाहिश थी ना जंग आजमाई की, कि उस वक्त का जो जबर है उसके खिलाफ वो बाहर आ सके, उसका इजहार था, उसको अपने मुआशरे से रिलेट किया था। इसी तरीके से जोश साहब की जो मर्जी है वो उस वक्त के महकूम और मजबूर अवाम में एक जज्बा आज़ादी को तहरीक देने की कोशिश थी, जिसका काम उन्होंने मर्सियों से लिया आपने। तो ये भी आप मर्सियों से काम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। सरफराज साहब, आप क्या फरमाना चाहेंगे? भाई देखें, जोश साहब जो थे ना उन्होंने ये लिखा कि जो मुसद्दस उन्होंने लिखे हैं, उन मुसद्दस करबला के हवाले से उनको ज़मीर अख्तर नकवी साहब ने मरसियों का नाम दिया है। जोश साहब कहते थे मैंने तो मुसद्दस लिखा है, अब आप इसको कोई भी नाम दे दें। ये अच्छा, वो चूंकि इस बात के आशिना थे कि मरसिये और मुसद्दस में क्या फ़र्क होता है,
जोश साहब जानते थे ये बात, ठीक है ना। अच्छा, जोश साहब खुद इनकलाबी आदमी थे और इमाम हुसैन का जो मैसेज है ना भाई, उसके लोगों ने मुख्तलिफ माना लिए और जोश साहब के नज़र में ये एक इनकलाबी इक़दाम था और बेशक था। उसने एक इनकलाब को बर्पा किया, उसने एक मजलूम को जालिम के सामने खड़ा होने की जुर्रत को अता की, उसने हक कहने, नारे हक बुलंद करने की ताकत को दी। जोश साहब जो थे वो थे इनकलाबी आदमी और करबला उनके नज़दीक और इमाम हुसैन उनके नज़दीक बहुत अजीम इंस्पिरेशन, थे और इनकलाब के हवाले से बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थे उनके लिए। वो हाँ, उनका सारा जोर इसी बात पर था कि एक आदमी एक हुकूमत के खिलाफ, एक जाबिर के खिलाफ कैसे हक बोल सकता है और उस हक बोलने के लिए क्या कुर्बानियां दे सकता है। ये एक मैसेज उन्होंने इमाम हुसैन की तरफ से दिया था। हमारे यहाँ तो ये भी समझा जाता है कि इमाम हुसैन ने शायद इसलिए कुर्बानी दी कि नमाज कायम की जाए, हालांकि नमाज तो दोनों तरफ पढ़ी जा रही थी, ठीक है ना। दीगर मतलब फुरूए दीन जो हैं, हज है, ज़ियारत मतलब ज़कात है, ये सब ठीक है। इन सब को इमाम हुसैन ने बचाया और उनका मकसद, यानी ये जो जिहाद है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, इसके मुख्तलिफ लोगों ने मकासद निकाले और वो मैसेज जो है पूरे तौर पे आ नहीं पा रहा, इसलिए कि उस मैसेज में मुल्लायत घुस गई है। वो मैसेज अभी तक कन्वे नहीं हो रहा और अगर कोई कन्वे कर रहा है, यानी अनीस से लेकर जोश तक, तो वो सिर्फ शायरी है जो ये काम कर रहा है, जो हुसैन के मैसेज को मुख्तलिफ जावियों से देखता है और बयान करता है। ये काम सिर्फ शायर कर रहा है भाई साहब। मौलवी साहब जो हैं वो काम जो है वो कुछ और कर रहे हैं। जो मिंबर का तकाजा है ना, मिंबर के तकाजा और है, मेहराब के मसाइल और हैं। तो अगर वाह। आप मेहराब को ला के मिंबर पे रख देंगे ना तो वो हुसैन के मकसद की वजाहत नहीं हो पाएगी। दामन वक्त जो है वो चिराग मुफलिस की तरह हुआ जाता है। तो आखिरी सवाल मेरा जनाब मजीद अख्तर से है कि हुजूर क्या आप अब भी इन तमाम शजहात को देखते हुए भी क्या आप मरसिए के मुस्तकबिल से मुतमईन हैं और आप कैसे देखते हैं इस सारे सिनेरियो को? देखिए, ये जिक्र हुसैन है और उसकी एक सूरत है, ख़ास तौर पे हमारे हिंदो पाक के कल्चर में उर्दू के हवाले से। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि अब भी नौजवान लोग इस तरफ राग़िब हो रहे हैं, और लेकिन मैं बहुत रोशन ख्याली से अगर देखा जाए तो हमें खुले दिल से ये जो चेंजेस आ रही हैं, जो तब्दीलियां आ रही हैं, उसे भी हमें एक्सेप्ट करना होगा। मैं देख रहा हूँ, हो सकता है मुस्तकबिल में मरसिया आज़ाद नज़्म की सूरत में कहा जाए। आ चुका है, आ चुका है। हाँ, और लोग कह रहे हैं। रईस अहमद साहब ने पिंडी में जी कहा, जी, अब्दुल तो रऊफ फरूज साहब ने कराची में हम कहा। अपने कदामत पसंदी, हमारी अपनी प्रेफरेंसेस, राशिद की तरह मरसिया कहना शुरू कर दे कोई। शायर ऐसा हो, नहीं, उसमें तब्दीलियां आएंगी, उसमें तब्दीलियां आएंगी, क्योंकि अब वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल वर्ल्ड। अब हम ये तो नहीं कि सिर्फ लखनऊ का मरसिया है उसे लेके चल रहे हैं, नहीं साहब, एक साथ एक महफिल। हम तो यहाँ अमेरिका में तो यह है कि एक फर्श अज़ा पर किस्म किस्म का आदमी बैठा हुआ है। तो वो जो इलाकाइयत थी वो तो खत्म हो गई। अब वो सिर्फ मेंबर तक या शायर तक है, वो बंद भी टूटेंगे मेरे नज़र, और जिक्र तो जारी रहेगा। अच्छा, वो जो बात हो रही थी मकसद की कि जोश साहब इनकलाब की बात कर रहे थे, सच्चे भाई के नौहे देख लीजिए, जारी ये आज़ादारी रहे, ये मैसेज है भाई, इसमें नौहे का क्या ताल्लुक है। लेकिन उन्होंने ये कमाल किया, और मौलाना हसन इमदाद साहब ने ऐसे नोहे लिखे उस जमाने में, वो वक्त का तकाजा था। अब आज का शायर, क्योंकि आज के जो तकाजे हैं वो हम देख ही रहे हैं कि इस मुहर्रम में क्या कुछ नहीं हो गया,
अब वो कहना फोरम पे अच्छा नहीं लगता, लेकिन सभी जानते हैं, हम सबके दिल दुखे हुए हैं कि यानी एक हल्का सा इशारा कर दूं कि तुरावी साहब 1970 की एक मजलिस जिसमें मैं खुद मौजूद था, कि वो कातिब ने दानिस्ता या ना दानिस्ता हमारे साथ को हजरत लिख दिया कि 4000 का लश्कर लिखकर आया, और पूरे जंग अखबार का बायकॉट हुआ तो पूरे पाकिस्तान में। और आज मामला उलट है कि हमें सफाइयां देनी पड़ रही। तो ये अब दौर बदल रहा है, तकाजे बदल रहे हैं, और हम उन तकाज़ों को अगर निभाएं, अगर हम अब भी बस वही अपना एक अदबी जाहो जलाल और उसी में रहेंगे तो बात बनेगी नहीं। आपके पास वक्त भी कम है मेरा ख्याल। आरिफ इमाम साहब, आप इसी सवाल पे कोई कमेंट? हाँ, बस यही है, और उसमें क्या इजाफा कर सकता हूँ। मजीद ने बहुत उसको नतीजा बरामद कर लिया है सारी गुफ्तगू से। यही है कि सबात एक तगय्युर को है ज़माने में, और चीज़ें अपने वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती हैं, कभी बेहतर होती हैं, कभी बेहतर नहीं होती, लेकिन ये एक प्रोसेस है जो जारी रहता है, और ज़रूरी नहीं कि वो हर शख्स के मिजाज के मुताबिक तब्दीलियाँ हों। हो सकता है कुछ तब्दीलियाँ मेरे मिजाज के मुताबिक हों, कुछ तब्दीलियाँ आपके मिजाज के मुताबिक हों। और दूसरी बात ये कि सिर्फ अगर हम सिर्फ अदब तक रहें तो कोई भी सिर्फ उस वक्त तक असर पजीर नहीं होती जब तक वो अपने वक्त से जुड़ी हुई ना हो। तो उसका वक्त से जुड़ा होना बहुत वो ज़रूरी है, चाहे वो फॉर्मेट की शक्ल में हो, चाहे वो कंटेंट की शक्ल में हो। तो अगर आप तमाम हर ज़माने के अदब का जायज़ा लेंगे तो वो किसी न किसी सूरत में अपने अहद से जुड़े हुए थे, चाहे वो लफ्ज़ियात की शक्ल हो, चाहे वो कंटेंट की शक्ल हो, चाहे वो फॉर्मेट की शक्ल हो। तो वो ये सारे मामलात हैं, ये चलते रहेंगे, बदलते रहेंगे, और सिलसिला चलते रहेगा और जारी रहेगा। ज़िक्र हुसैन को तो जारी रहना है, वो हर सूरत में जारी रहेगा। वो उसके लिए किसी फॉर्मेट, किसी शख्स की भी कोई कायद नहीं है, और किसी मुखालिफत से नहीं रुका, किसी वो तो रुकना सवाल ही तो नहीं। जितना दबाएंगे भाई, रफ़अना लका ज़िक्र, खत्म। अल्लाह ने ये परचम, ये फरेरा अहले बैत के सुपुर्द किया। उम्र गुजरी है ऐसी तैयारी, हम तो आवाज में आवाज मिला देते हैं, हम तो आवाज में आवाज मिलाते हैं। हाँ, ये है। 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। सरफराज अहमद साहब, इस ही क्वेश्चन पर आप कोई कमेंट देना चाहें तो जरूर। नहीं, माशाल्लाह आपका वक्त अब अपने अख्ताम की तरफ रवा दवा है, और खुशी है कि बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है और बड़ी इब्तिदाई गुफ्तगू हुई है, और इसमें मज़ीद आपको काबिशों की ज़रूरत है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। और अच्छा है इस तरह अपने तजुर्बात, अपने जो लोगों का इल्म है वो दूसरों तक मुंतकिल करते रहें और ये मालूमात वहाँ पहुँचाते रहें। ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा नेक काम आप फरमा रहे हैं, और आपको मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम पैनलिस्ट बहुत ममनून हूँ, और बहुत खेली मामनून। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग कमेंट्स पढ़ ही रहे होंगे। आपकी गुफ्तगू से हम लोग सारे लोगों को बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल हुई हैं जो नहीं होती हैं। और मैं खुसूसन जो हमारे तीनों मेहमान थे आज के, मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं क्योंकि मान से आप लोगों को कॉल करती हूँ और बुला लेती हूँ इस तरह के डिस्कशंस में, कोशिशें तो होती हैं, लेकिन क्योंकि अब कोविड की वजह से हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन हो गई है, तो इससे जो दुनिया भर में लोग हैं उन्होंने आज बहुत इस गुफ्तगू से लुत्फानंदोज हुए हैं। तो मैं आप लोगों को ज़हमत दूंगी फिर से, क्योंकि ये ऑफ कोर्स ये जो आज की हमारी जितनी भी गुफ्तगू है वो बहुत ही मुख्तसर रही है। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, और हमारा नेक्स्ट वीक भी एक प्रोग्राम है, उसकी भी डिटेल्स मैं आप लोगों को भेजूंगी। नहीं, अब इतनी जल्दी काम ना करो बेटा। नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल जो है वो
پھر سے پینل کا حصہ رکھوں گی انشاءاللہ اس مہینے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ لوگوں کا. بہت شکریہ. جی شاندار سلامت رہیے. خدا مذاکرہ بھائی, شاندار.